معین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا۔ تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ معزز سامعین کرام، آئیے تھوڑی دیر گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا گلدستہ پیش کر لیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، یہ مہینہ بہت ہی باعظمت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام شعبان المعظم ہے، اور معظم کا معنی ہی ہوتا ہے عظمت والا، یعنی یہ عظمت والا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ رمضان، اور اس مہینے کو میرے مصطفیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو یہ آسان بات نہیں ہے مہینے کو اپنا قرار دینا۔ اگر غور کرنے والا غور کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اگر غور کرنے والا نہ کرے تو ان کے لیے چھوٹی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ بہت بڑی بات میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ شعبان یہ مہینہ میرا ہے۔ یہ 12 مہینے ہیں، مہینے تو ایسے گزر جاتے ہیں، محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الاخر ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الاخر ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ ہے، یعنی 12 مہینے ہیں۔ لیکن 12 مہینے جب گزرتے ہیں، ایک ایک مہینہ گزرتے جاتا ہے، لیکن ہر مہینہ گزر رہا ہے، ہر مہینے میں نماز فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہر مہینے فرض ہے، اور ہر مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو انجام دیے جاتے ہیں۔ لیکن آخر یہ شعبان المعظم کے مہینے میں آخر یہ کون ایسی بات ہے جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے؟ تو یقیناً اس مہینے میں کوئی خاص بات تو ہے جو مصطفیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ آج بندہ مومن عبادت کرتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت و ثروت سے سرفراز فرمایا ہے انہوں نے حج کیا ہے، اور سال میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمام عبادات اگر کریں گے تو خدا میرا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ خدا میرا ہو جائے گا، خدا کہے گا یہ میرا بندہ ہے۔ تو یقیناً ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم اتنی عبادت کریں تو بارگاہ خداوندی سے یہ آواز آئے یہ بندہ میرا ہے۔ تو اگر بارگاہ خداوندی سے آواز آ جائے بندہ میرا ہے تو بندہ خود کہے گا جب خدا میرا ہے یقیناً جنت بھی ہماری ہے، دنیا بھی ہماری ہے۔ تو یہی ایک آواز سننے کے لیے بندہ مومن پوری زندگی سجدہ کرتا رہتا ہے۔
پوری بندگی کرتا رہتا ہے، جدوجہد کرتے رہتا ہے کہ آواز آ جائے کہ خدا یہ کہہ دے کہ بندہ میرا ہے۔ اور یہی اتنی بڑی بات، اب میرے مصطفیٰ نے مہینے کو کہا یہ میرا مہینہ ہے، میرا مہینہ۔ اب آپ ہی اندازہ لگائیں، جب مہینے کو میرا کہا گیا تو اس مہینے کی خاصیت جاننے کی ضرورت ہے۔ تو آخر اس مہینے کو اپنا مہینہ میرے مصطفیٰ نے کیوں قرار دیا؟ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اپنا ہی نہیں کہا، بلکہ اپنا کہنے کے باوجود بھی اپنا ہونے کا انداز بھی ایک دکھایا۔ جب شعبان المعظم کی پہلی تاریخ آتی ہے، میرے مصطفیٰ نے روزہ رکھ کے دکھایا، سبحان اللہ۔ دوسری تاریخ آتی ہے، روزہ رکھ کے دکھایا۔ یہاں تک کہ کچھ دنوں کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ نے شعبان المعظم کے پورے مہینے کے روزے رکھ کر دکھایا۔ تب کہا کہ اے دنیا والو سنو، شعبان و شہری، یہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا قرار دے کر عبادت کر کے دکھایا، دنوں میں عبادت اور رات کے وقت میں تہجد کی نماز ادا کر کے دنیا والے کو دکھایا کہ دنیا والو سنو، جس انداز سے میں عبادت کر رہا ہوں، میں نبیوں کا سلطان ہو کر عبادت کر رہا ہوں، تو تم کو یہی سمجھ کر عبادت کرنا ہے جب میرا نبی نبیوں کا سلطان ہونے کے باوجود بھی پانچوں وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ بھی رات کبھی بھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی، اسی طریقے سے تمہیں عبادت کرنی ہے جس طریقے سے تمام انبیاء کے سردار امام الانبیاء نے پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز ادا کی ہے۔ تو ہمیں بھی آقا کی سنت کو اپناتے اپناتے ہمیں پانچوں وقت کی نمازیں بھی ادا کرنی ہے، اور آقا کی سنت ادا ہمیں تہجد ادا کر کے بھی ادا کرنی ہے۔ تو تب جا کے یہ حق ادا ہوگا کہ یقیناً ہم پیارے مصطفیٰ کی امت ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم آیا، حکم نافذ ہوا میرے مصطفیٰ کے لیے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے محبوب، آپ رات میں جاگ کر، رات میں اٹھ کر میرے لیے نفل ادا کیجئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، فتحجد سے مراد کیا ہے؟ تہجد ادا کیجئے، نوافل ادا کیجئے۔ جب آپ پے در پہ نوافل ادا کریں گے تو رب فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب میں تجھے وہ جگہ عطا فرماؤں گا، اس جگہ پر لا کر آپ کو کھڑا کروں گا جہاں پر جس کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء اور تمام انبیاء کرام کی امتی نیچے ہوں گے، سب سے اونچی جگہ مقام محمود پہ آپ کو کھڑا کروں گا، سبحان اللہ۔ تو وہ شفاعت کی جگہ ہوگی۔ میرے مصطفیٰ کو میرے رب نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ان قریب میں آپ کو مقام محمود عطا کروں گا، جہاں سے آپ اپنی امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو یقیناً اس سے یہ پتہ چلتا ہے، جس کو دنیا میں مرتبے چاہیے، جس کو دنیا میں مقبولیت چاہیے، عہدہ اور مقام چاہیے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، تو اسے چاہیے کہ پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ عشاء کی نماز پڑھے اور جلدی سو جائے، اور رات کے تہائی حصے میں اٹھ جائے اور مسجد میں آ جائے، یا اپنے گھر میں مصلی بچھا لے اور مصلی بچھا کر پھر عبادت کرے، تو آواز آئے گی بندہ سنو سنو، یہ رات ایسی رات ہے جہاں پر جوان بھی سو رہے ہیں، جہاں پر بوڑھے بھی سو رہے ہیں، جہاں پر بچے بھی سو رہے ہیں، جہاں پر مزدور بھی سو رہے ہیں، جہاں پر چرند پرند بھی سو رہا ہے، پوری دنیا سو رہی ہے، اور میرے بندے تو میرے لیے جاگ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو میرے لیے جاگ رہا ہے۔ اسی لیے مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ بلندی چاہیے بلندی لے لو، ثروت چاہیے ثروت لے لو، اگر جائیداد چاہیے تو جائیداد لے لو، اگر دنیا میں مقام و مرتبہ چاہیے تو لے لو، کیونکہ تیرا رب تجھے عطا کرنے کے لیے تیار ہے، تو مانگو تو صحیح۔
اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے جب ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو تو ہمیں چاہیے پانچوں وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ رات میں تہجد کی نماز اٹھ کر پڑھیں اور نوافل پڑھیں، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے پورے داستان کو رکھ دیں۔ یقیناً اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندوں کے رات میں مانگی ہوئی ہر دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی قبول عطا فرماتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز امتیوں کے لیے سنت ہے، یہ نوافل ہے، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ادا کی، اس لیے امتیوں کے لیے یہ تہجد کی نماز سنتوں میں شمار ہے۔ اور آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ سمجھیں کہ یہ تہجد کی نماز فرض ہے۔ ہم مومنوں پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، میرے مصطفیٰ پر اللہ نے 6 وقت کی نماز کو فرض فرمایا، وہ تہجد کو شامل کر دیا گیا کہ میرے محبوب آپ رات میں اٹھ کر تہجد ادا کریں، کیونکہ میں آپ کو مقام محمود عطا کروں گا۔ تو یقیناً تو اسی سے پتہ چلتا ہے بندے کو بھی اگر مرتبہ چاہیے تو تہجد ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمامی حضرات کو زیادہ سے زیادہ عمل خیر، عمل صالح کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ یقیناً عبادتوں کا مہینہ ہے، اس میں جب انسان عبادت کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے تو پریکٹس ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی جب پریکٹس ہوتی ہے تو آنے والا جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، تو اس میں گرا نہیں گزرے گا، آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی، روزے آپ پر بھاری نہیں لگیں گے، بلکہ جب آپ روزے رکھیں گے ایسا لگے گا کہ رب سے کہیں گے مولا کہ یہ 1 مہینہ کیوں، مولا اگر 12 مہینے روزے ہوتے تو ہمیں بڑا اچھا اور بڑا مزہ آتا۔ اس لیے کہ انسان اگر دیکھے فطرتی یہ تقاضا ہے، جب کوئی میچ آنے والا ہوتا ہے تو کھلاڑی پہلے ہی سے تیاری کیا کرتے ہیں، کیونکہ میچ میں ہمیں ہارنا نہیں ہے، ہمیں میچ میں سینچری لگانا ہے، ہمیں ارد شتک لگانا ہے۔ اس سے پہلے کئی مہینوں پہلے وہ تیاری کرتا ہے تاکہ میدان میں جانے کے بعد ہم فیلئر نہ ہوں۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے جب رمضان میں کامیابی حاصل کرنا ہے، جب رمضان میں اللہ کو راضی کرنا ہے تو ابھی سے پریکٹس کرنی پڑے گی، ابھی سے رات میں اٹھ کر تہجد ادا کرنے ہوں گے، ابھی سے کبھی کبھار ہم کسی نہ کسی دن روزہ رکھ کے بالکل اللہ کی رضا کی خاطر اور پریکٹس کے طور پر کہ آنے والا جب مہینہ رمضان کا مہینہ آئے ہم سے ایک بھی روزے چھوٹنے نہ پائے۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کی بھی قدر کریں، کیونکہ یہ مہینہ معظم ہے، میرے مصطفیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور اسی مہینے میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جسے شب برات کہا جائے گا۔ تو وہ رات ایسی رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان میں اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے فرماتا ہے میرے بندو مانگو جو چیز چاہیے آج تیرا رب تجھے عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یقیناً وہ رات عظمت والی، برکت والی، وہ رات جو شب برات کی رات ہے، تو یقیناً وہ شب برات جو ہے وہ بہت ہی مبارک رات ہے، اسی مہینے میں ہے۔ اسی لیے اس مہینے کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو، یعنی جو بندہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ آج 3 شعبان المعظم ہے، آج 3 شعبان المعظم ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ 3 شعبان المعظم کو حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے۔ آج امام حسین کی ولادت کا دن ہے۔ امام حسین کون ہیں؟ امام عالی مقام امام حسین وہ پیارے نواسے ہیں میرے مصطفیٰ کے، جسے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوما بھی کرتے تھے اور سونگھا بھی کرتے تھے۔ صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگھنا سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرا نواسا ہے، میرا لاڈلا ہے اور میرا چہیتا ہے، سونگ اس لیے رہا ہوں کہ یہ جنت کے پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جنت کے پھول کو صرف چوما نہیں جاتا ہے بلکہ سونگا بھی جاتا ہے۔
یقیناً میرے مصطفیٰ نے وہ محبت کر کے امام حسین سے دنیا والے کو بتایا ہے نواسے سے، اسی لیے آج دنیا میں نواسے اور نانا کی محبت قائم ہے۔ صبح قیامت تک کی محبت میں کوئی درار نہیں ڈال سکتا ہے، کیونکہ یہ قدرتی طور پر یہ محبت قائم ہے نانا اور نواسے کے درمیان میں۔ اللہ تبارک و تعالی نانا کو نواسے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نسبت سے محبت کریں، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے امام حسن امام حسین سے محبت کر کے بتایا ہے جو دنیا میں صبح قیامت تک اپنے نواسے سے اس لیے محبت کرے گا کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس نانا کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ادھر سنت بھی ادا ہو جائے گی اور محبت بھی ادا ہو جائے گی۔ میرے مصطفیٰ نے ایسا پلایا ہے امام حسین کو، ایسے کردار ایسے اخلاق کے سانچے میں ڈھال کر سوارا ہے میرے مصطفیٰ نے، ایسے رنگ چڑھائے ہیں میرے مصطفیٰ نے امام حسین کو، جو ایسے کردار کو دنیا والے کو دکھایا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ امام حسین میں کوئی ایسی کمی نہیں پائی جاتی ہے جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے درمیان میں تھی، کہ میرے مصطفیٰ نے مکمل سانچے میں امام حسین کو ڈھالا ہے۔ تو چاہے اخلاق کے میدان میں اتر جائیں، چاہے صبر و استقلال کے میدان میں اتر جائیں، چاہے کسی بھی میدان میں امام حسین کو اتارا جائے گا تو امام حسین اس میدان کو کما حقہ پورا کرنے میں کامیاب اور کامران نظر آتے ہیں۔ وہ امام حسین کی ذات ہے۔ بات طویل ہو جائے گی، لیکن اب میں بات کو بالکل اپنی باتوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی یہ ولادت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے۔ امام حسین جہاں با اخلاق تھے، جہاں پر بہت بڑے با کردار تھے، با اخلاق تھے، وہاں پر اس سے کئی گنا زیادہ غریبوں سے زیادہ محبت کرنے والے بھی تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواری پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، کیا دیکھا کہ کچھ فقیر بیٹھ کر روٹی کھا رہے ہیں۔ امام حسین سے آواز دی گئی، امام حسین کہ میری خواہش ہے کہ چند لقمے آپ بھی ہمارے ساتھ میں کھا لیں۔ امام حسین فوراً گھوڑے سے اترتے ہیں اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ غریب ہے اور میرا خاندان اتنا اعلیٰ خاندان ہے، میں قریشی خاندان کا ہوں، میں سید نسب ہوں، میں امام حسین کا نواسا ہوں، میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں۔ کبھی آپ نے نہیں سوچا، بلکہ جیسے ہی آواز دی فقیروں نے کہ میری خواہش ہے کہ 2-4 لقمے آپ بھی ہمارے ساتھ میں کھا لیتے، امام حسین فوراً گھوڑے سے اترتے ہیں اور فقیر کے یعنی بیچ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، گرد و غبار میں بغیر کچھ بچھائے بیٹھ کر، اور اس کے ساتھ میں کھانا تناول فرمانے لگتے ہیں۔ بہت دیر تک کھانے کے بعد تب کہتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اجازت ہمیں دیں، کیونکہ آگے مجھ کو سفر کرنا ہے۔ کھانے کی کوئی حاجت تو نہیں تھی، لیکن آپ کا دل رکھنے کے لیے، آپ کا بھرم رکھنے کے لیے میں نے آپ کے ساتھ میں کھایا ہے۔ تو یقیناً وہ امام حسین کی ذات ہے۔ اگر آج ہمارے ساتھ میں ہمارا اسٹیٹس دیکھیں، ہم اپنے کپڑے کو دیکھتے ہیں، اپنے معیار کو دیکھتے ہیں، غریب آدمی اگر آپ کو بول دے کہ چائے پی لیجئے، آپ کہیے گا نہیں 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 ہم چائے نہیں پیتے ہیں۔ آپ امیروں کے گھر میں چائے پیتے ہیں، غریبوں کے گھر کی چائے آپ کو راس نہیں آتی ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں امام حسین کے ہم نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ اگر آپ نقش قدم پر چل رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جس طریقے سے غریبوں کے گھر، امیروں کے گھر میں عزت کے ساتھ آپ چائے کو بالکل آسانی کے ساتھ محبت بھرے انداز میں چائے پیتے ہیں، اسی طریقے سے غریب کے گھر کے لال چائے بھی اسی محبت سے پینے کی عادی بن جائیں، تب کہیں گے ہاں واقعی میں آپ امام حسین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ یہ درس امام حسین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ غریبوں کا سہارا امام حسین نے بن کر دکھایا ہے۔ اسامہ بن زید کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت میں جب آپ کے سر پر یعنی 60,000 دینار کا جب قرض چڑھ گیا، کوئی راستہ نہیں تھا، اپنے چچا سے، بھائی سے، یعنی اپنے تمام رشتہ داروں، دوستوں، احباب سے مانگے، لیکن کسی نے مدد کرنے کے تیار نہیں کی، کسی نے مدد نہیں کی۔ آخرکار کوئی راستہ نہیں دیکھا تو امام حسین تک خبر پہنچاتے ہیں اور یہ چٹھی لکھتے ہیں امام حسین کو کہ امام حسین آپ کے نانا جان، میں آپ کے نانا جان کے دربار کا غلام ہوں، میں اسامہ بن زید ہوں،
میرے اوپر 60,000 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آخری لمحات ہیں، اگر میں مر کر چلا جاؤں گا یہ بالکل بات مجھے ستائے گی کہ قرض لے کر مر گیا، اگر کوئی چارہ ہو تو آپ میری مدد فرمائیں۔ امام حسین آتے ہیں اور آنے کے بعد سارا معاملات پوچھنے کے بعد خود سے گھر جاتے ہیں اور چھپا کر 60,000 دینار لاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں اے اسامہ بن زید سنو سنو، میرے رات ہی میں آج 60,000 دینار کسی نے مجھ کو دیے اور مجھے معلوم نہیں ہے، مجھ کو کوئی کام بھی نہیں تھا، میں یہی سوچ رہا تھا مولا مجھ کو 60,000 دینار کا کوئی کام بھی نہیں ہے، آخر یہ کس کی قسمت کی روزی تو نے میرے گھر میں بھیج دیا ہے، اب مجھے پتا چل گیا یہ کسی اور کے لیے نہیں تھا، اے اسامہ بن زید یہ تمہارے لیے تھا، سبحان اللہ، یہ تم لے لو، ان کو دے دیا گیا۔ باتیں بہت ہے، وہ کردار میرے مصطفیٰ کے وہ نواسے نے ادا کیا ہے، تب جا کے سید الشہداء بنے ہیں، تمام شہیدوں کے سردار بنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ ہم تمامی حضرات کے گھروں میں عطا فرمائے۔ اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی حسنین کریمین نیرین طیبین شہیدین کا صدقہ ہم تمامی حضرات کے گھروں میں، زندگی میں، کاروبار میں، کھیت و کھلیان میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔